إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کے کام کاج میں لگتے ہوئے اللہ سے کبھی غافل نہ ہوں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تجارت کی بھی اجازت دی ہے اور مزدوری کی بھی اجازت دی ہے، ملازمت کی بھی اجازت دی ہے، شادی کی بھی اجازت دی ہے اور دنیا کے کام کاروبار کی بھی اجازت دی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جو دل ہے نا، تمہارا جو دل ہے وہ میرے ساتھ ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بھی یہی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو کھانا بھی کھاتے تھے اور بات چیت بھی فرماتے تھے، ہنسی مذاق بھی فرما لیا کرتے تھے، لیکن آپ کا دل اللہ کی ذات سے ایک لمحے، ایک سانس کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا تھا. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھ پر یہ بات منکشف ہو کہ شیطان انسان کے دل میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں اس کو لکھا ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھ پہ یہ کیفیت منکشف ہو کہ شیطان دل میں وسوسے کیسے ڈالتا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ شیطان مچھر کی طرح سے دل کے پاس بیٹھا ہوا ہے. جو ہی انسان کا دل اللہ سے غافل ہوا، فوراً اپنی سونڈ کو، اپنی چونچ کو انسان کے دل میں ڈال کے اس کے دل میں گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے. پھر جو ہی وہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے. جو ہی دل غافل ہوتا ہے، پھر وہ دل میں اپنی چونچ ڈال کے اس میں وسوسے ڈالتا ہے. پھر جب وہ ذکر کرنے لگتا ہے، فوراً اس کو پیچھے کر لیتا ہے. تو جب انسان کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف جاتا ہے. اس کا دل
غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کا دل دنیا داری سے متاثر ہوتا ہے، اور جب دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو، دل اللہ کی یاد سے منور ہو اور دل میں اللہ کی یاد ہو، تو پھر نہ اس کو دنیا کے خیالات آتے ہیں، نہ اس کو گناہوں کا خیال آتا ہے، نہ اس کا دل اللہ کے غیر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، میرے نبی کے جو صحابہ ہیں ان کے مرد بھی بہت ذکر کرتے ہیں اور ان کی عورتیں بھی بہت ذکر کرتی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے نبی کے بارے میں فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے تھے، کسی وقت اللہ سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ یہ بات پکی ہے، جب انسان کا دل غافل ہوتا ہے تو پھر وہ غصے بھی ہوتا ہے، وہ بدتمیزی بھی کرتا ہے، بد اخلاقی بھی کرتا ہے، لڑائیاں بھی کرتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے۔ یہ جب گالیاں دے رہا ہوتا ہے، یہ جب غصے ہو رہا ہوتا ہے، یہ جب بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، یہ جب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، یہ جب لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کا دل اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ اس لیے دل کا غافل ہونا یہ بنیادی مرض ہے، دل کا اللہ سے غافل ہونا یہ بنیادی مرض ہے۔ اگر یہ مرض ٹھیک ہو جائے تو ساری برائیاں چھوٹ سکتی ہیں۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پکے نمازی ہیں، بہت سے لوگ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ مدرسے میں پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں، بہت سے لوگ اللہ کے راستے میں قربانیاں کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، گناہ نہیں ان سے چھوٹ رہے، ان سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، ان کی نگاہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کی زبانیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، ان کی شرم گاہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، اور ان کے دل غیر اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہے۔ فضائل سنے تو نماز شروع کر دی، فضائل سنے تو چہرے پہ داڑھی سجا لی، فضائل سن لیے تو سر پہ پگڑی بھی رکھ لی، فضائل سنے اور جذبات سے بھری ہوئی کوئی تقریر سنی تو اللہ کے راستے میں بھی چلے گئے، قربانی بھی کر لی، لیکن گناہ نہیں چھوٹ رہے، اس لیے کہ دل اللہ سے غافل ہے، دل غافل ہے۔ اور یہ دل جب تک اللہ تعالیٰ کا نہیں بنتا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی محبت سے معرفت سے منور نہیں ہوتا، تب تک انسان سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے، اس لیے کہ شیطان تو وسوسے ڈالتا رہے گا۔ یہ وہ بنیادی مرض ہے جس کی وجہ سے انسان کبھی بھی تقوی والی زندگی اختیار نہیں کر پاتا۔ دل کی غفلت یہ دل کی موت ہے، دل کی غفلت دل کی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، غافلوں میں سے مت ہونا۔ اور ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اس شخص کی اتباع کبھی نہ کرنا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے کی وجہ سے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کا غلام بنا ہوا ہے، وہ اپنی خواہش کا تابع دار بنا ہوا ہے، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور وہ سرکشی پہ آیا ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے جب دل غافل ہو تو انسان خواہشات پہ چلتا ہے، خواہشات سے نہیں بچ سکتا ہے، اور وہ سرکشی پہ اتر آتا ہے۔ اگر دل غافل ہوگا تو لوگوں کے سامنے نیک بنے گا، تنہائی میں گناہ کرے گا۔ جب دل اللہ کی یاد سے غافل ہوگا نا تو لوگوں کے سامنے تو نیک ہوگا لیکن تنہائی میں گناہ کرے گا۔ دل اللہ سے غافل ہوگا تو نیکی کرے گا لیکن نیکی کو بھی دنیا بنا دے گا،
نیکی کرے گا لیکن نیکی کو بھی دنیا بنا دے گا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کافر، وہ فاسق، فاجر، زانی، شرابی، سود خور نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جو نیک کام کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، وہ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ اس لیے کہ انہوں نے نیکی تو کی لیکن دل اللہ سے غافل تھا، اس لیے ان کا دین بھی دنیا بن گیا۔ سب سے پہلے قیامت کے دن عالم کو بلایا جائے گا۔ علم سیکھنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ جب کوئی علم سیکھتا ہے تو پرندے ہواؤں میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، چونٹیاں بلوں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں سمندروں میں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، آسمان کے فرشتے ان پہ رحمت نازل کرتے ہیں۔ جو علم دین سیکھتا ہے، علم دین سکھاتا ہے، اس پر اللہ پاک کی رحمتیں اترتی ہیں، اس کا سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن عالم کو بلایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آپ نے علم کیوں سیکھا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ علم پڑھا اور پڑھایا آپ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبت، تم نے جھوٹ کہا، تم دنیا میں شہرت چاہتے تھے، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ کہیں واہ واہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا علامہ ہے، کتنی اچھی تقریر کرتا ہے، کتنا زیادہ علم ہے اس کے پاس۔ تم نے اس لیے کہا تھا، وہ کہا جا چکا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑ کے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دو۔ جہنم کا افتتاح سود خور سے اور زانی اور شرابی سے نہیں ہو رہا، ایک عالم سے ہو رہا ہے۔ شہید کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ساری زندگی تیرے راستے میں گزار دی، یہاں تک کہ جان بھی قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، اس لیے کہ تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں واہ کتنا بڑا مجاہد، کتنا بہادر ہے۔ چنانچہ اس کو بھی دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ سخی کو بلایا جائے گا، کیا کیا؟ وہ کہے گا مال آپ کے نام پہ خرچ کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو، تم نے لوگوں میں اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ تم نے سوچا کہ لوگ کہیں گے بڑا سخی ہے، بڑا سخی ہے، بڑا اللہ والا ہے۔ لہٰذا جو تم نے جس مقصد کے لیے تم نے مال خرچ کیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اور اس کے بارے میں بھی حکم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے جانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ، اے ہارون، میرے ذکر سے غفلت نہ برتنا۔ وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اے موسیٰ، اے ہارون، میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، میرا ذکر کرتے رہنا۔ جب میرا ذکر کرتے رہو گے تو پھر میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کہنے لگے اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی، اے اللہ ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ ہمیں مار نہ دے، کہیں وہ ہم پہ ظلم نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو نہیں، لا تخافا، ڈرو نہیں، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم اس تصور سے جاؤ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اسمع، سن رہا ہوں، و ارا، دیکھ رہا ہوں، اس تصور سے جاؤ گے پھر وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ دل کا اللہ کی یاد میں مشغول رہنا اتنی بڑی نیکی ہے، اتنا اہم ہے۔ آج ظاہر پہ کچھ محنت ہے، ظاہر پہ کچھ محنت ہے، ظاہر پہ کچھ محنت ہے، لیکن باطن پہ محنت نہیں ہے۔ اس لیے ظاہر کچھ نہ کچھ دینداروں جیسا ہمارا بن جاتا ہے، لیکن باطن ہمارا وہی دنیا دار رہتا ہے۔ جیسے دنیا دار مال کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایسے ہی دیندار بھی مال کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اور جب مال کا معاملہ آ جائے تو جیسے بغیر داڑھی والا 2 نمبری کرتا ہے، داڑھی والا بھی 2 نمبری کرتا ہے۔ جب جھگڑا ہو تو جیسے بغیر داڑھی والا بدتمیزی اور گالم گلوچ پہ اتر جاتا ہے،
ایسے ہی داڑھی والا بھی بدتمیزی پہ اور گالم گلوچ پہ اتر جاتا ہے، اس لیے کہ ظاہر پہ تو کچھ محنت کر لی لیکن باطن پہ محنت نہیں کی، اپنے باطن کو اللہ کی یاد سے آباد نہیں کیا۔ جس کا دل اللہ پاک کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ کبھی بھی بدتمیزی نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی گالم گلوچ نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کے نبی کے طریقے سے ہٹ کے عمل نہیں کر سکتا، اگر دل اللہ کی طرف متوجہ ہو تو۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے ظاہر پہ بھی محنت کی اور باطن پہ بھی محنت کی۔ ظاہر کی محنت الگ ہے، باطن کی محنت الگ ہے۔ ظاہر کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی ہے، باطن کے لیے الگ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ظاہر جلدی بنتا ہے اور باطن بننے میں دیر لگتی ہے۔ جب ہم تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں اور نماز کے فضائل سنتے ہیں تو نماز شروع کر لیتے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے۔ گناہ اس لیے نہیں چھوٹتے کہ دل ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوا۔ ہزاروں تقریریں سنتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں جی گناہ نہیں چھوٹ رہے، کوئی دعا کریں، گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ جب تنہائی ہو، بڑا موبائل پاس ہو تو پھر بڑے بڑے دینداروں کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب بڑا موبائل پاس ہو، انٹرنیٹ کا پیکج بھی ہو اور تنہائی بھی ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو بڑے بڑے دینداروں کے دین دھرے رہ جاتے ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ اس لیے بھائیو، دل کا ذاکر بننا اور دل کا اللہ کی یاد میں رہنا اور دل کا غفلت سے دور ہونا یہ بڑا ضروری ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ پھر فرمایا الا سن لو وہی القلب، وہ دل ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میری نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، کوئی وظیفہ بتائیں۔ کہتے ہیں نا ساتھی، کہتے ہیں نا یار نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی، تو نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل ٹھیک نہیں ہے۔ دل ٹھیک ہوتا تو نظر بھی ٹھیک ہوتی۔ ایک آدمی کہتا ہے زبان قابو میں نہیں ہے، میری گھر میں روز لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان کہتا ہے کہ جی میری اپنے والد صاحب سے لڑائی ہو جاتی ہے، میں کیا کروں؟ ارے استغفر اللہ، والد صاحب سے لڑائی؟ توبہ توبہ۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، جس نے ماں باپ کا دل دکھایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت۔ پھر بھی کہہ رہا ہے زبان قابو میں نہیں رہتی، ماں باپ سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل اللہ سے غافل ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا نا دل خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوگا تو زبان بھی خراب ہوگی، دل خراب ہوگا تو نظر بھی خراب ہوگی۔ اور ہم نے دل کو ٹھیک کرنے کی محنت ہی نہیں کی، ہم نے دل کو ٹھیک کرنے کی محنت ہی نہیں کی کہ دل ٹھیک ہو جائے، یعنی دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، ہر وقت دل اللہ کی یاد میں رہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی سی ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی سی ہے۔ مردہ جو آدمی مر گیا ہو اس کے کپڑے پھاڑ دو، وہ کبھی بھی چیخے گا چلائے گا نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دو پھر بھی وہ کچھ نہیں کرے گا، اس کا پاؤں کاٹ دو پھر بھی وہ کچھ نہیں کرے گا۔ اسی طرح جو آدمی ذکر کرتا رہتا ہے نا، ذکر کرتا رہتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، اللہ کی یاد میں رہتا ہے، اس کا تھوڑا سا نقصان ہو جائے، صرف ایک نظر اٹھ جائے، اس کی نیند اڑ جاتی ہے،
اس کی زبان سے ایک بول نکل جائے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جس کا دل ذاکر نہ ہو، جس کا دل اللہ کی یاد میں نہ ہو، غافل ہو، اسے کبیرہ گناہ بھی ہو جائے تب بھی اس کو ٹینشن نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مردہ ہے۔ مردے کا تو ہاتھ بھی کاٹ دو اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید بن اسلم، ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ایک جملہ کہہ دیا۔ جملہ کہنے کے بعد فوراً حضرت ابو بکر صدیق کو احساس ہوا کہ ارے یہ تو میں نے غلط کیا، تو زید بن اسلم سے کہنے لگے معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان، زبان سے بول نکل گیا، انسان سے کوتاہی ہو جاتی، معافی مانگنے لگے، معاف کر دو یار غلطی ہو گئی۔ تو قبیلے بنو اسلم کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وہ کہنے لگے عجیب بات ہے، بات بھی کی اور پھر معافی بھی مانگ رہے ہیں۔ حضرت صدیق نے کہا اگر آپ معاف نہیں کریں گے نا تو میں اللہ کے نبی سے شکایت لگا دوں گا تمہاری۔ تو بنو اسلم کہنے لگے عجیب بات ہے، بات بھی کی ہے اور پھر شکایت بھی لگائیں گے۔ تو زید بن اسلم کہنے لگے تمہیں پتہ بھی ہے یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کا نبی ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک بول، چنانچہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے زید کو ایک جملہ کہہ دیا ہے، ایک غلط بات کہہ دی ہے غصے میں، اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ عدلہ بدلہ ہو جائے، تاکہ معاملہ برابر سرابر ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، زید کو جملہ دوبارہ جواب میں جملہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ زید کو یوں کہنا چاہیے ابو بکر میں دعا کرتا ہوں اللہ تجھے معاف کرے۔ ایک بول کی صدیق اکبر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جنت میں میری امت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے، اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر میری امت میں سے سب سے پہلے جنت میں آپ جائیں گے۔ ان کو ایک جملے کی فکر لگی ہوئی ہے، اور یہاں روزانہ پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی فکر ہی نہیں، اس لیے کہ دل غافل ہے، دل مرا ہوا ہے۔ اس لیے بھائیو دل کو اللہ کی یاد والا بنانا یہ گناہوں سے بچنے کے لیے اشد ضروری ہے، اشد ضروری ہے۔ یہ باطن کی محنت ہے، جب دل اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائے گا تو سارے گناہ چھوٹ جائیں گے، ساری برائیاں چھوٹ جائیں گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی، اللہ کی یاد میں مزہ آئے گا، اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ آج تو اللہ سے محبت نہیں ہے نا، بس اللہ کا نام لے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایک روٹین سی نماز ہے، روٹین کی نماز ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ جنہیں اللہ سے محبت ہوتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ساری دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ نماز میں کھڑے حضرت عبداللہ ابن زبیر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران چھت سے سانپ گرا، اور جو بچہ چارپائی پہ سویا ہوا تھا اس بچے سے وہ سانپ لپٹ گیا، اور گھر میں چیخ و پکار مچ گئی، کوہرام مچ گیا، بڑی مشکل سے سانپ کو مارا اور اللہ نے بچے کی جان بچائی۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سلام پھیرا، فرمانے لگے کیا ہوا تھا؟ کچھ شور کی سی آواز آ رہی تھی۔ گھر والوں نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بچے کی تو جان گئی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ شور کی سی آواز آئی، آپ کو پتہ ہی نہیں سانپ گرا تھا چھت سے اور بچے سے لپٹ گیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے تمہارا ناس ہو، اگر میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا تو میری نماز کہاں رہتی؟ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر چیز کا پتہ چلتا ہے، صرف یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس ذات کے پاس کھڑا ہوا ہوں۔ اس لیے دل کو اللہ کی یاد میں لگانا یہ بڑا ضروری ہے۔ ایک تسبیح پھیرنا، چلتے پھرتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، ہر وقت تسبیح چل رہی ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے۔
اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا جمشید صاحب، تو ان کے بارے میں ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی مذاق میں ان سے مذاق بہت کرتے تھے نا، تو مذاق میں فرماتے تھے یہ مولوی جمشید جب غصے ہوتا ہے نا، یہ مولوی جمشید جب غصے ہوتا ہے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس وقت یہ اللہ سے غافل ہے۔ اس لیے دل کا اللہ کی یاد میں رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ کتنی سخت بات ہے، نہ ہونا ان لوگوں کی طرح سے جو اللہ کو بھول گئے، اس کے نتیجے میں اللہ نے ان سے اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ آج یہی حال ہے نا کہ آج ہمیں فکر نہیں ہے کہ میں اللہ کے تعلق میں آگے کیسے بڑھوں۔ ایک سرکاری ملازم کو اس کی فکر رہتی ہے کہ میرا پروموشن ہو، اگر وہ 15ویں گریڈ میں ہے تو 17ویں گریڈ کے لیے دعائیں کراتا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، 16ویں میں ہے تو 17ویں گریڈ کے لیے دعائیں کراتا ہے اور وظیفے پڑھتا ہے، لیکن دین کی جس سطح پہ چل رہا ہے اس سے آگے جانے کی طرف شوق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل غافل ہے، اپنی بھی فکر نہیں ہے۔ اپنی فکر اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کو ہم یاد نہیں کرتے۔ جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اسے اپنی فکر بھی نہیں رہتی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے اپنا آپ بھی ان سے بھلا دیا، اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ اس لیے ہر آن ہر گھڑی اللہ کی یاد میں رہنا یہ ضروری ہے۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو گناہوں سے بچنا آسان ہے، برائی سے بچنا آسان ہے۔ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی رضا کے کاموں میں لگے رہنا بہت آسان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں مسجد سے اذان ہوئی، جو ہی اذان ہوئی تو سب دکاندار دکانیں چھوڑ کے مسجد میں آ گئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ یہ وہ مرد ہیں جن کو خریدنا بیچنا اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ یہ دکان پہ تو بیٹھتے ہیں لیکن ان کا دل اللہ کی ذات سے، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے۔ تو بھائیو یہ جو کیفیت ہے نا کہ دل اللہ کی یاد میں رہے، اللہ کے خیال میں رہے، اللہ کے دھیان میں رہے، یہ کیفیت دو کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ کتنے کام کرنے سے؟ دو کام کرنے سے۔ ایک اللہ والوں کی صحبت سے، اور دوسرا اللہ پاک کا ذکر کثیر کرنے سے۔ جب آدمی زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا، زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو پھر اس کا دل اللہ کی یاد میں ہر وقت رہنے لگتا ہے، اور دل اللہ کی یاد میں رہے یہی حل ہے سارے گناہوں کا، یہی طریقہ ہے سارے گناہوں سے بچنے کا۔ ایک تو ذکر کثیر کرنا، اور دوسرا اللہ والوں کی صحبت میں رہنا۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا۔ جب تم میدان جنگ میں اترو نا اور کفار سے تمہارا آمنا سامنا ہو، تمہاری لڑائی ہو، تو بھاگنا نہیں، جمے رہنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ عجیب بات ہے، میدان جہاد میں بھی کہہ رہے ہیں ذکر کثرت سے کرو، اس لیے کہ کثرت سے ذکر کرنے سے آپ کے قدم جمے رہیں گے اور آپ میدان سے بھاگنے نہیں پائیں گے، اللہ آپ کی پھر مدد کرے گا۔ اس لیے اللہ پاک کا ذکر اتنا کرنا کہ دل اللہ کی یاد میں رہے، یہ ضروری ہے۔
اس کے بغیر انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، برائی سے نہیں بچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق دے کہ ہم اللہ کو بہت یاد کریں، اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تبلیغ کے تیسرے امیر تھے، وہ روزانہ 70,000 دفعہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟ اللہ 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 اللہ، 70,000 دفعہ روزانہ، روزانہ 70,000 دفعہ اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور ہمارے حاجی صاحب فرماتے تھے کہ مولانا انعام صاحب تو اللہ کی عظمت کا مظہر ہیں، ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے، ہر وقت اللہ کی ذات میں کھوئے رہتے تھے، گم رہتے تھے، اتنا ان کا اللہ سے تعلق تھا۔ ہمارے حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب روزانہ 8 گھنٹے 6 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہر وقت ان کو دین کی فکر رہتی تھی، اس لیے کہ دل غافل تو ہے نہیں کہ دنیا کے خیالات آئیں، دل غافل ہوتا ہے پھر دنیا کے خیالات آتے ہیں، جب دل غافل ہی نہیں ہے تو دنیا کے خیالات آتے ہی نہیں۔ آج ہم نے اپنے ظاہر پہ تو کچھ محنت کی ہے، باطن پہ نہیں کی ہے، اس لیے باطن ہمارا وہی دنیا دارانہ ہے۔ جیسے ایک بغیر داڑھی والے کے دل میں مالدار بننے کا شوق ہے، ایسے ہی پگڑی والے کے دل میں بھی مالدار بننے کا شوق ہے۔ جیسے وہ کسی بڑی بلڈنگ کو دیکھ کے کہتا ہے واہ کتنا اچھا گھر ہے، میرے پاس بھی ایسا ہوتا، ایسے ہی دیندار بھی بڑے گھر کو دیکھ کے متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے دنیا دار مہنگی گاڑی کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے، ایسے ہی دیندار بھی مہنگی گاڑی کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے دنیا دار کسی نوجوان گزرنے والی لڑکی کو دیکھ کے مائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی دیندار بھی گزرنے والی لڑکی کو دیکھ کے مائل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل غافل ہے۔ جب دل غافل نہیں ہوتا، اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، تو اگر اس کے پاس سے کوئی عورت گزر بھی جائے تو وہ سوچتا ہے پیشاب پاخانے سے بھری ہوئی ہے، اس کی طرف دل کیا مائل ہو، اس کے پیٹ میں کیا ہے، پیشاب پاخانہ ہے، اور کیا ہے اس کے پیٹ میں، پیشاب پاخانہ ہے۔ کسی بڑی بلڈنگ اور بڑے گھر کو دیکھ کے سوچتا ہے یہ پڑی مٹی ہے، وہ کھڑی مٹی ہے، اس میں کیا بات ہے۔ کسی مہنگی گاڑی کو دیکھ کے کہتا ہے یہ تو لوہے کا ٹکڑا ہے، اور کیا ہے، لوہے کا ٹکڑا ہے، اور کیا ہے۔ یہ دل کو اللہ پاک کی یاد میں لگائے رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، انشاءاللہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے اور اللہ پاک کا بہت ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ دونوں کام کریں گے تو ہماری دنیا میں بھی قوت آ جائے گی، ہمارے دین میں بھی قوت آ جائے گی، ہماری دین کی محنت میں نور آ جائے گا، ہماری دین کی محنت میں طاقت آ جائے گی، ہماری دین کی محنت میں روحانیت آ جائے گی، تاثیر آ جائے گی۔ آج ہم بیان کرتے ہیں تو 5 آدمی سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی سو رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بات کرنے والے، اس لیے کہ جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ بات کرنے والے کی زبان سے نکل رہے ہیں، اندر سے نہیں نکل رہے۔ جب اندر سے نکلتے ہیں تو پھر اندر پہ جاتے ہیں، اندر سے نکلی ہوئی بات اندر جاتی ہے، باہر سے نکلی ہوئی بات کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر قلبی نصیب فرمائے کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ کی یاد میں رہے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں،
کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، نظروں سے اپنی سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے۔ ہر وقت دل اللہ کی یاد میں ہو، پھر گناہ نہیں ہوں گے، پھر گناہ نہیں ہوں گے، پھر برائیاں نہیں ہوں گی، پھر دین میں سستی نہیں ہوگی۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اس تہجد میں آنکھ کھلتی ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا، تہجد میں آنکھ کھلتی ہے لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی کیسے اٹھے گا؟ دل غافل ہے، کیسے اٹھے گا؟ کہتے ہیں فجر میں بھی آنکھ کھلتی ہے لیکن جماعت نکل جاتی ہے، تو جماعت کیسے ملے گی جب دل غافل ہے؟ تو جنہیں اس بات کا دھیان ہو، جنہیں اس بات کا تصور ہو کہ رات کے آخری پہر میں اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں حل من داع فاستجیب له، کوئی ہے دعا کرنے والا میں اس کی دعائیں قبول کروں۔ جس کو اس بات کا تصور ہوگا تو اس سے کیسے بستر پہ سویا جائے گا؟ وہ تو آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں کہ جو رات کو سوتے تھوڑا ہیں، جاگتے زیادہ ہیں، اور ان کے پہلو خواب گاہوں سے، بستروں سے الگ رہتے ہیں، ساری رات اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں۔ دل غافل ہے، آنکھ کھل بھی گئی ہے پھر بھی چادر اوڑھ کے دوبارہ سو جاتا ہے، اٹھاؤ تو نہیں اٹھتا ہے، کہتا ہے ابھی اٹھتا ہوں یہاں تک کہ جماعت نکل گئی، فجری قضا ہو گئی، تہجد بھی چلی گئی۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب نور اللہ مرقدہ اعلی اللہ مراتبہ رات کو تہجد ایک دفعہ نہیں پڑھتے تھے، کئی دفعہ رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ جب بھی آنکھ کھلتی تو اسی وقت اٹھتے، وضو کرتے، تہجد پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر کروٹ بدلی، پھر آنکھ کھل گئی تو پھر اٹھ کے وضو کرتے تھے، پھر تہجد پڑھتے تھے۔ رات کو 3 دفعہ تہجد پڑھتے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیا تھا کہ جب کبھی بھی آنکھ کھلے گی تو میں نے کروٹ بدل کے سونا نہیں ہے، اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول تھا۔ اس لیے میرے دوستو، دل کو اللہ کی یاد والا بنائیں ہم، تو پھر نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ اہل اللہ کی صحبت اور ذکر کثیر، لیکن ذکر کثیر اپنی مرضی سے نہیں، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ اپنی مرضی سے کم فائدہ ہوگا، اللہ والوں کے بتانے سے، اللہ والوں سے سیکھ کر کریں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے دل کی ساری غفلتیں دور کر کے ہمارے دل کو اپنی محبت اور یاد سے آباد فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ ہم توبہ کے